اللهم اجعل في قلبي نورا۔ خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے بڑا ہی جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے میں بہت بڑا خطرہ تھا جو انہوں نے مول لیا۔ خطرہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قیادت، قابلیت اور پے در پے فتوحات کی وجہ سے انہوں نے لوگوں میں اور فوج میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی تھی۔ ان کی معزولی پر لوگوں میں اضطراب پھیل گیا تھا اور احتجاجی باتیں کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد جس محاذ پر تھے وہاں کی تمام فوج کو اکٹھا کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ فوج کو دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے عام سالار بنا دیا گیا ہے اور اب ابو عبیدہ سالار اعلیٰ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پر تمام لشکر سے گونج اٹھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لشکر سے خسر پھسر اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی خبر نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو فوج نے ذہن سے اتار دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے خیموں سے بڑی تلخ اور غصیلی باتیں اٹھنے لگیں۔ نیا خلیفہ خالد کی مقبولیت سے ڈر گیا ہے۔ ابن خطاب غصیلا آدمی ہے، وہ ابن ولید کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں معزول کر دیا ہے؟ ابن ولید کہاں سے پسپا ہوا ہے؟ کس میدان میں شکست کھائی ہے؟ خلیفہ کو ڈر ہے کہ خالد بن ولید خود مختار حکمران بن جائیں گے، اور جو سنجیدہ ذہن کے لوگ تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ خالد کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا سوال تھا۔ خالد کے بغیر اسلامی فوج کی مزید فتوحات مخدوش تھیں۔ مورخوں نے اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جو اہلیت اور جارحیت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی وہ اور کسی سالار میں نہیں تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد اور پرہیزگار تھے اور انہیں امین الامت کہا جاتا تھا، اور وہ بہت ہی دلیر سپاہی تھے، لیکن ان میں خالد والی قیادت کے جوہر نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب اگلی کارروائی دے سکتی تھی۔ اگلا معرکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا تو ہم پر اتنی مہربانی کیوں کرنے آیا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ کو مسلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے۔ آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ میرے دل میں صرف اپنا نہیں، پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے،
اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے۔ وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا، جن میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا گیا ہے۔ یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں کون اس چھاپا مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں خالد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جما لینے کا مطلب یہ تھا کہ خالد اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل تھا۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا۔ یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کمسن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور ایک بار پھر خالد کی طرف دیکھا، مگر خالد لا تعلق بیٹھے تھے۔ امین الامت، نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں؟ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت، میں کمسن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا مار نہایت آسان تھا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات کو روانہ ہوا۔ اس کے مطابق ان کے ساتھ عاشق رسول اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور قناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی تھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں 1-2 جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے، اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار
جانے کہاں سے نکل آئے اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سوار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 سوار اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخ و پکار تھی، دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹائے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرغے سے نکل جاتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت تھے، زہد اور تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک بچے کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچیں، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے میں سے کوئی نکال نہیں سکتا، جاؤ فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا اس لیے حکم نہ دیا، میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر بہت برا اثر کیا ہے، خدا کی قسم مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے تو میں بھی اس کا مطیع رہوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرات کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور تبری لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن ولید کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے، باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہنہ مجاہد زرار بن ازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد اور زرار تو گھرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا یہ مقصد تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے معرکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا، اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود، زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔
رومی خالد اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ معرکہ خون ریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا۔ وہ رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جسم زخمی کرا کے ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محاذ اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا، اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی، نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شام حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امرا اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کے افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مرونی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر
شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتیں؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بھگی پر سے کہیں آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ اس کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچھی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بھگی کے پیچھے بھی 8-10 گھڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بھگی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھگی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہرقل نے بلند آواز سے کہا۔ کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو، ہرقل نے کہا۔ جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا۔ اس کے سوا کوئی اور بات کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے، ایک اور عورت نے کہا۔ گھوڑے، برچھیاں اور تلواریں ہمیں دے، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے، ایک اور بولی۔ وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے، ایک اور عورت نے کہا۔ ہرقل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرقل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرقل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہرقل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے، میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک اور عورت نے کہا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرقل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو۔ تم بہت جلدی خوشخبری سنو گی اور تم اپنے خاوندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی، ایک عورت نے کہا۔ تم انہیں گلے لگاؤ گی، ہرقل نے کہا۔ اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرقل نے ان عورتوں کی محض دلجوئی نہیں کی تھی،
مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور اپنے دور کا منجھا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے احکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرقل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مرجد دنیاج سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرقل نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہوں؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے دو انہیں، ہرقل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے، یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرقل نے کہا۔ ہمارے اپنے سالار، کمانڈر اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ شہنشاہ روم، سالار نے کہا، مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے اور جزیہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرقل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔